بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اصحاب کہف کون تھے، کتنے تھے، غار میں کیوں چھپے تھے، ان کے ساتھ کون سا جانور تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عرصہ سلائے رکھا۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اور اس حوالے سے مکمل سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ کہف اسی غار کے نسبت سے ہے جس میں یہ اصحاب چھپے تھے اور اللہ نے ان کو اسی غار میں سلائے رکھا۔ آج کے اس آرٹیکل میں آپ کو اصحاب کہف کا مکمل واقعہ بتائیں گے۔ آرٹیکل دلچسپ ہونے کے ساتھ ایمان افروز بھی ہے، لہذا اس آرٹیکل کو پورا آخر تک ضرور پڑھیں۔ دوستوں، حافظ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ کہف کا شان نزول یوں نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیجئے، اگر ان کا صحیح جواب دے دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ ایک پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کرے جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرے اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرا ان سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ پہلے 2 سوالات کے جواب میں یہ سورت یعنی سورہ کہف نازل ہوئی۔ اس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوا غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جنہوں نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ ان کی معیت میں سفر کیا تھا۔ یہ 3 واقعات اس سورت کا مرکزی موضوع ہے۔ اس سورت کی تفسیر میں یہ واقعات بھی آگے چل کر بیان ہوں گے، لیکن پہلے آپ کو اصحاب کہف کا مکمل واقعہ سناتے ہیں۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت بدتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے صورفا تھے جو بادشاہ کے معجز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے ایک پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ لیے اور سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہے تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غصے میں آ کر یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ لیکن دوستوں، روایت بتاتی ہیں کہ دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام دیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔
اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کر کے تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اس طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام ویدروش تھا تخت نشی ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنجو غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس کے دربار میں نہایت بیقراری کے ساتھ گری و جاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عزوجل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دیں تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیکھا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیکھا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف دن عیشوی کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیکھا یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اس شہر میں تو ایمان کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا، جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو صبح ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ سے دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ تاچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیکھا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لے کہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 ورش پرانا ہے اور ورشوں گزر گئے کہ سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیکھا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزرے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیکھا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں موجود ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیکھا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملیکھا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور گونجا تو ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ ایک مومنوں کی جماعت اپنے دن کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں چھپی ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔
ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروش کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروش بادشاہ اپنے ساتھیوں اور شہر کے لوگوں کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے مونکا کیا اور اپنی ساری باتیں بیان کی۔ بیدروش بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالی نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروش نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کے مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا، اور اللہ تعالی نے اصحاب کہف کا ایسا روپ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کے لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالی نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروش بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ تفسیر الخاجین کے جلد نمبر 3 سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے اصحاب کہف کا یہ عجیب اور دلچسپ واقعہ پڑھا۔ جہاں تک بات ہے اصحاب کہف کی تعداد کی تو روایت میں آتا ہے کہ تعداد میں لوگوں اختلاف ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ فرما دیجئے میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ رہی بات اصحاب کہف کی ناموں کی تو یاد رہے کہ ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ یہ 7 حضرات تھے، ان کے نام نیچے لکھے ہیں۔ مکسلمینا، یملیکھا، مرتنس، بینونس، سارینونس، جنوانس، کشفی تنونس، قزائن العرفان۔ حاشیہ جلالین صفحہ نمبر 243 پر ان کے نام اس طرح ہیں: یملیکھا، مکسلمینا، مشلینا، مرنش، وبرنوش، شادنش، کفتیشی تلوس۔ ایک دوسری روایت میں ہے ان کی تعداد 9 ہے اور نام یوں ہیں: فحشلمین، تملیک، مرتنس، کشتونس، بیرونس، دلیموس، بتونس، کابوس۔ مکسلمین۔ اصحاب کہف اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہذا ہمیں آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، ہم مریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن پھر سے اٹھائیں گے۔ یہ تھا اصحاب کہف کا پورا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن ہمارے اسلام کے بارے میں جان سکے۔ السلام علیکم۔